ویلکم ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، امید ہے آپ فریش تر و تازہ ہوں گے اور بہت خوشی کی بات ہے جو آپ نے پچھلا پروگرام اتنے اچھی طریقے سے آپ نے پسند کیا تھا. پچھلا پروگرام بہت ایک بہترین پروگرام تھا اور بلکہ اس سے پہلے بھی جو پروگرام تھا وہ بھی بیسٹ تھا، بہترین تھا. یہ آپ کے دلچسپی ہے الٹرنیٹیو میڈیسن سے، الٹرنیٹیو دنیا سے، نیچر سے، نیچرلزم سے، اور آپ کا دلچسپی اپنی دنیا کو پہچاننے میں، بڑھانے میں آپ کو دلچسپی ہے. اور اس پروگرام کو پسند کرنے کا سب کا بہت شکریہ. اور ساتھ جو ہے آج کا جو ہمارے جو آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آج کا جو ہے وہ تعلیمی مسائل، ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے. تعلیمی مسائل آج کل بڑھتے جا رہے ہیں اور وجوہات کیا ہے یہ آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. احساس کمتری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ مین وجہ آج کل جو ریسرچ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ احساس کمتری اگر کسی شخص میں ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا ہے یا اس قابل نہیں ہے یا ان میں معاشی حالات صحیح نہیں ہے یا وہ پھر کوئی تشویق نہیں کر رہے ہیں یا اس قابل نہیں ہے یا وہ جو ہے نا اے گریڈ لا نہیں سکتے یا فلاں نہیں ہو سکتا ہے یا اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہے ایک بچہ یا بڑا ہے جو بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھتے اور ان کی میموری جو ہے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خود ہی ویک کرتے ہیں یہ چیزیں. احساس کمتری بدترین چیز ہے. احساس کمتری یہ بھی ہوتے ہیں کہ مثلا بچے ہیں، کوئی بھی ہے، سب سے زیادہ اگر احساس کمتری میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مبتلا ہے وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے. آگے وہ لوگ بیٹھتا ہے جس نے اچھی تیاری کی ہے اور سوال کا پتہ ہے ان کو. اس طرح ہوتا ہے کلاس میں زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کو کبھی کبھی آگے بٹھا کے ان کی کانفیڈنس بڑھائے اور یہ تعلیم دیں کہ انسان کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کسی بھی عمر میں پڑھ سکتا ہے، کسی بھی وقت تعلیم کو سٹارٹ کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. کوئی چلو اے گریڈ نہ ہو تو آپ بی ہو، جو بھی ہو، مگر کوشش کرے اے گریڈ کی بس. تو اس وجہ سے یہ احساس کمتری سے بھی ہوتا ہے. استاد کا رویہ اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کا صحیح نہ ہونا یہ بھی ایک وجہ ہے جو احساس جو تعلیمی مسائل میں آتے، اور بلکہ یہ مین وجہ ہے. مین وجہ اس وجہ سے کہ ایک استاد جو ہوتے ہیں یہ معاشرے کا بنیاد ہوتے ہیں، یہ معاشرے کا ایک تاداب ہوتے ہیں، یہ معاشرے کا بیس ہوتے ہیں. کیونکہ سب سے ضروری چیز ہے فرسٹ پہ ڈاکٹر ایک معاشرے کے لیے، سیکنڈ پہ ہے استاد ہے، ٹیچر ہے. تو ٹیچر پہ واقعی ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کو بڑھاتے ہیں اور ان کے ایکسلنسز کو جانتے ہیں، اس کا بیان کرتے ہیں، ان سے وہ کام کرواتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے، تو ان کے اعتماد خود بخود بڑھتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایسے کام کروائیں آپ اپنے اسٹوڈنٹس یا خود اسٹوڈنٹس ایسا کام کریں جو خود اعتماد میں ان کا اضافہ ہو جائے، خود ایسا کام کرے کہ خود حیران رہے کہ یہ میرے سے یہ کام بھی ہو گئے، اور خود اپنے اعتماد کو خود بڑھا سکتے ہیں. خود استاد پہ کبھی کبھی اگر آپ ساتھ نہیں دے رہے تو آپ اس پہ مت جانا. آپ خود سمجھ گئے ہیں کہ مقصد یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے، انسان پڑھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، بہت سارا کچھ کر سکتا ہے. تو دوسری بات یہ تو استاد کا رویہ ہو گیا، اس پہ بعد میں بھی بات کریں گے. مگر ابھی جو ہے نا ایک اور جو اہم اور بدترین جو ایک مسئلہ ہے، وہ ایک بڑا رکاوٹ جو ہے تعلیمی زندگی میں، وہ ہے جو ہے پڑھائی میں دلچسپی نہ لینا. پڑھائی میں دلچسپی کی وجوہات بہت ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو اہمیت نہیں ہے اس پڑھائی کی جو آپ کر رہے ہیں، یا کسی بھی کام میں اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کام کی آپ کو اہمیت نہیں ہے.
اور کبھی کبھی لوگ یہ سوچتا ہے کہ نہیں اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، ہم بہت چاہتے ہیں، مگر یہ سائیکولوجیکل ہوتے ہیں، نہیں ہے اہمیت. اگر ہوتے تو بہت دلچسپی سے کرتے، آپ اس کو بہت زبردست طریقے سے کرتے، اس چیز کا آپ کو اہمیت نہیں ہے. اس لیے دلچسپی اس چیز میں نہیں ہوتا ہے جو اہمیت نہیں ہوتا ہے. آپ نے آزمایا ہوگا، کبھی کوئی فضول کام آپ نے کیا ہوگا مگر وہ دلچسپی سے کیا ہوگا اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا ہوگا. دلچسپی ایک ایسی چیز ہے، خود زندگی میں خود تجربہ کرو، یہ سچ ہے. تو پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی کو کیسے دلچسپی بڑھائیں ہم، یہ انسان کے ہاتھ کا کام ہے، انسان کے اپنے سوچ کا کام ہے. سوچ کو بدلو اور دلچسپی بڑھاؤ. اس چیز جو آپ چاہتے ہیں اس کی خوبیوں کو لکھ لے، ایک ایک خوبی ان کا لکھے اور سامنے رکھے ہمیشہ کہ اس کا یہ تعلیم کی یہ خوبی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک اچھی شخصیت بننا، ایک اچھی شاعری بننا، ایک بہترین شخصیت بننا، حلال روزی بھی کمانا آپ نے، اور آپ نے ایک آخرت کی دنیا کا آخرت کی بھی ایک کام، کسی کے کام بھی آنا ہے آپ نے، اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے آپ نے، اور آپ نے ایک اچھی شخصیت اٹریکٹیو پرسنالٹی بننا ہے اور ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت بننا ہے اور ایک ہر کسی کے دل میں رہنا ہے. تو پھر آپ کو پڑھنا ہے اور اس طرح کی جو بھی ہے تعلیم کا جو بھی خوبیاں آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب کو لکھے. ہاں اگر بچے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے، والدین سن رہے یہ پروگرام، تو پلیز آپ اپنے بچوں کو جتنے بھی تعلیم کی جو خوبیاں ہیں، چھوٹے پوٹے بڑے جتنے بھی ہیں، وہ سارے لکھوا دیں. یہ نہیں کہ تعلیم سراسر اچھا ہے، نہیں، چھوٹی چھوٹی خوبیاں ان کی نظر کریں اور اپنے ان کے لاشعور میں بٹھا دے یا اپنے لاشعور میں بٹھا دے. وہ سارے کچھ بار بار پڑھے اور ڈیلی پڑھے تو آپ کی دلچسپی بڑھ جائیں گے. دلچسپی پڑھنے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگا، آپ کے میموری کمزور نہیں ہوں گے، تکلیف نہیں ہوں گے آپ کو، کہ مقصد وہ آکورڈ نہیں لگے گا آپ کو، اور آپ شوق سے کریں گے. وہ چیز بڑا زبردست آپ کا ہو جائے گا اور یہ لازمی کرنا ہے. آتے ہیں مسائل آج کل لوگوں کے انٹرنیٹ کا بھی ہے کہ بچے جو ہے وہ کمپیوٹر میں اتنی دلچسپی لے رہے اور انٹرنیٹ میں اتنی دلچسپی لے رہے کیونکہ مختلف انٹرسٹنگ چیزیں ہیں انٹرنیٹ پہ، اور لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا نوجوان طبقہ سب چاہتے ہیں کہ دن رات یا موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ جو ہے نا اس کے ان کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہے وہ لازمی لکھیں، اس کو بھی ساتھ لکھے کہ اس کا یہ ہے. تو آپ اپنے بکس کو، اپنے نوٹس کو زیادہ توجہ دے دے. دلچسپی کی بات ہے، دلچسپی. اب انٹرنیٹ پہ گھنٹے گھنٹے بیٹھتے، 6 گھنٹے بھی بیٹھتے، ایسا بچے ہیں 8 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، 9 10 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ انٹرنیٹ پہ. اس سے کوئی وہ جو ہے نا شوق سے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی دلچسپ نہیں ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے دلچسپی. اور کتاب کو کھولتے ہی نہیں ہیں، نوٹس ان کو دیے ہوئے تھوڑی ہے اس کو پڑھتے ہی نہیں، مگر انٹرنیٹ پہ کوئی پیجز پڑھتے ہیں، کوئی پیجز دن میں 100 پیجز بھی پڑھ لیں گے، مگر وہ ایک پیج نہیں پڑھیں گے جو ابھی آج کا جو نوٹس ملے ان کو. تو دلچسپی کی بات ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ باتیں آپ اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے، بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ ثبوت ہے میں پیش کرتا ہوں آپ کو کہ دلچسپی اگر کسی چیز میں نہیں ہے وہ کام اس میں وہ نہیں ہوتے. تو دلچسپی بڑھا دینا ہے اور انٹرنیٹ کی جو ہے اس کے بجائے ان کو ان چیز کا پڑھائی جو ایک استاد ہے یہ وہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے. کسی استاد جو ہے وہ بہت رول، والدین بہت رول ادا کر سکتا ہے اس چیز میں، لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور وہ جو رکاوٹ ہے اس سے وہ روک سکتے ہیں، اپنے آپ کو روک سکتے ہیں یا کسی کو روک سکتے ہیں طریقے سے، سلیقے سے. ایسا نہیں کہ مقصد بڑی اس سے وہ پھر اور زیادہ انسان بگڑ جاتا ہے. طریقہ دلچسپی بڑھانے تو ان کو وہ چیزیں سارے واضح کر دو. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ، ایک کال بھی ہے. میں اپنا ایک وہ بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی خوبیاں بھی ہیں مگر برائیاں بھی بہت ہے. تو کالر سے پوچھتا ہوں کہ احساس ذمہ داری کا نہ ہونا بھی کیا اس کا باعث بنتے ہیں؟
تعلیمی مسائل کے رکاوٹ آ جاتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ٹریول رحمان بول رہا ہوں وہاں کینٹ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ کی آواز سن کے ٹاپک کے مطابق بات کریں گے. تعلیمی مسائل کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آج کے دور میں جی، ہاں ہمارے دور میں اصل میں مسائل تو یہ ذرا پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بھی ہے اس میں شامل. جی 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 موجودہ حالات ہیں، فائنینشیل پرابلمز ہیں لوگوں کے، جی یہ بھی ایک فیکٹر بنتا ہے. جی تیسرا ہے میرا خیال جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کچھ کمپیریٹیولی میچ نہیں کرتے پیرنٹس کے ساتھ. ہاں ہاں تو یہ سب ڈپینڈ اپون لوکلٹیز پر بھی ہے. صحیح صحیح. تو یہ سب پرابلم مل کے میرا خیال ہے کچھ پرابلم کریٹ کرتے ہیں پیرنٹس کے لیے. اور سب سے بڑی تو سر یہ ہے میرا خیال میں کہ غربت ہے، غربت بڑی رکاوٹ ہے. جی ہاں. اچھا اچھا. آپ کے نظر میں فرسٹ پہ کون سا ہے، فرسٹ پہ، سیکنڈ پہ، تھرڈ پہ کون سا ہے جو مسائل آپ بتا رہے ہیں؟ فرسٹ پہ کون سا ہے، سیکنڈ پہ کون سا ہے، تھرڈ پہ کون سا ہے، فورتھ پہ کون سا ہے جو تعلیمی رکاوٹ بنتے؟ تعلیمی رکاوٹ جو ہے جو بچوں کے ہے عطا بڑوں کے ہے، فرسٹ پہ کون سا مسئلہ ہے؟ فرسٹ ہے یہ پاورٹی. سب سے پہلے پہ کیا ہے؟ اور پاورٹی، غربت جو ہے، غربت. اچھا فرسٹ پہ غربت ہے. سیکنڈ؟ پہلے غربت ہے. فرسٹ پہ غربت. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ کچھ موسٹلی پیرنٹس کو نالج بھی نہیں ہے تو پڑھایا جائے، کیوں پڑھایا جائے، اویئرنیس نہیں ہے موسٹلی پیرنٹس کو. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ صحیح نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ نو، پیرنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے کہ بچوں کو کیوں نہ پڑھایا جائے یا کیوں پڑھایا جائے، کیوں پڑھایا جائے کیوں نہ پڑھایا جائے. اچھا اچھا. ہاں جی، پیرنٹس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے. اچھا دو ہو گئے. اور تھرڈ یہ ہے کہ وہ جو انسٹیٹیوشن ہیں ہمارے میرا خیال میں انسٹیٹیوشن وہ پراپرلی گائیڈ نہیں کرتے یا اویلیبل نہیں ہے کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے. یعنی ٹیچر کا ہے، ٹیچر کا رول صحیح نہیں. ٹیچر کا رول تو بعد میں آتا ہے نا، انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں میں، اداروں کی. اچھا ادارے بھی صحیح گائیڈ نہیں کرتے. جی ہاں، اچھا گائیڈ نہیں کرتے. اور وہ آج کل انہوں نے دوسرا پروفیشن ہے ایجوکیشن کو بنا لیا ہے، بزنس بنا دے. اچھا اچھا بزنس بنا دے. اچھا یہ تین ہمارے ہندت پیدا کر رہا ہے اس میں. جی تین ہو گئے. اور فورتھ پہ کیا ہے؟ چوتھا آ جاتا ہے یہ ہمارے ٹیچر آ جاتے ہیں. ٹیچر آ جاتا ہے. اچھا جی ہاں. چوتھے پہ ٹیچر آ جاتا ہے. جی ہاں، ٹیچر کا بھی دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو مارتے ہیں، اتنا تشدد کرتے ہیں. اوہو، تو بالکل ہی نیگیٹیوٹی ہے، بہت زبردست پیدا. اچھا ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا، ٹیچر بالکل پیار سے پڑھاتے تھے. ہاں ہاں. تو اب وہ بچوں کو دور کرتے ہیں ایجوکیشن سے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑا اثر ہے. آپ نے 4 جو بتائے، 5ویں پہ بھی ہے کوئی چیز؟ 5ویں پہ ہاں کوئی اور بھی ہے رکاوٹ ہے؟ یہ تو 4 رکاوٹیں ہو گئے جو تعلیمی مسائل میں باعث بنتے، تعلیمی مسائل کے باعث بنتے ہیں. اور دوسرا 5واں رکاوٹ بھی ہے کوئی 5واں رکاوٹ بھی ہے؟ میرے خیال میں میرے آواز کوئی پرابلم ہو گیا. تو خیر ہے، انشاءاللہ دوبارہ ملائیں، دوبارہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں، دوبارہ ہم ایسے مل سکتے ہیں. آتے ہیں یہ وجہ انہوں نے آپ کو فرمایا ہے بڑی زبردست طریقے سے. واقعی یہ 4 جو وجہ بتائے انہوں نے یہ بھی بہت گمبھیر مسائل ہے. یہ سچ ہے کہ یہ بھی ہے. مگر میں بتاؤں آپ کو کہ ایک چیز پہ اگری نہیں ہو رہا ہوں، کیونکہ وہ چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ غربت ہے، تو غربت پہ ڈپینڈ نہیں کرتے ہے تعلیم کو. تعلیم کبھی بھی غربت پہ ڈپینڈ نہیں کرتے ہے، کیونکہ جو کسی نے پڑھنا ہے وہ غربت میں بھی پڑھیں گے، ہر حالت میں پڑھیں گے. ایسا کئی مثال ہے ہمارے پاس، دنیا میں کئی مثال ہے ہمارے پاس، اور کئی ممالک ایسے غربت میں، اور آج وہ کس کس جگہ پہ ہے، کیسے ہے. اور ایسے لوگ ہیں، مثال ہے ہمارے پاس جو کہ رات کی کھانے کے نہیں ہوتے، مگر
انہوں نے تعلیمات کیے اور دنیا میں ایک نام ہے ان کا بہترین سے بہترین سے. اور ایسا لوگ بھی ہے جو کہ بہت زیادہ دنیا مال دولت کے باوجود وہ لوگ پڑھائی میں اتنے آگے نہیں ہے جتنا کہ غریب آدمی ہے, جتنا کہ ایک بہت ہی مقصد وہ شخص ہے. اور پڑھائی کسی بھی چیز میں اگر دلچسپی ہے, میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر دلچسپی ہے تو آپ گھر کو بھی چلا سکیں گے, ساتھ مزدوری بھی کر سکیں گے. پچھلا ٹائم اور پہلا ٹائم آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے. گھر بھی انسان چلا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے. یہ میں نے دیکھا, اس آنکھوں سے دیکھا. میرے پاس لوگ پڑھتے تھے جو کہ یہ سچ ہے کہ وہ رات کے کھانے کے گھر میں نہیں ہوتے ان کے, مگر وہ پڑھائی کو روکتے نہیں, پڑھ لیتے. اور ایسے اسکول میں پڑھتے کہ وہ بالکل بھی وہ اسکول میں جو ہے نا وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اسکول میں انسان پڑھے یا کوئی ایسا کچھ کرے, ممکن ہی نہیں ہوتا ہے. مگر وہ پڑھ لیتے بڑے زبردست طریقے سے. بہرحال مگر بہت بہترین بتایا آپ نے, بہت بہترین بتایا. جو رکاوٹ ہے آپ نے بتائی یہ باقی تو بالکل درست ہے. ایک کال اور ہے, لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آگے. اس کو جو ہے نا معاشی حالات پہ بتا دیے انہوں نے, برے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے یا کس طرح کے ہوتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کریں, کہاں سے؟ یہ جمیل الرحمان بول رہا ہوں. بات ہو رہی تھی. جی جمیل الرحمان. جی جی واکنڈ سے. واکنڈ سے. اچھا اچھا. ہاں ابھی میں نے کچھ 4 ایٹم بتائے. 4 آئٹم بتائے تھے. ہاں ہاں ہاں. اچھا جمیل الرحمان صاحب, ایک چیز کا جو ہے نا بڑے بہترین طریقے سے آپ نے سب چیزیں بتائی, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غربت ہے نا, غربت میں بھی تعلیمی مسائل انسان جاری رکھ سکتے ہیں. میں ایسے مثالیں میرے پاس ہے جو دنیا میں جو ان کے پاس رات کو کھانے کے نہیں ہوتے, مگر وہ پہلا ٹائم پڑھتے, پچھلا ٹائم جا کے کچھ مزدوری کرتے, رات کے کھانے کے وہ مل جاتے, اللہ اللہ کرتے اور تعلیم کرتے. ڈاکٹر یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن آپ دیکھیں کوئی ڈسکشن کی بات ہے نا, میں وہاں سے اسٹارٹ لے رہا ہوں. جی اب آپ کی آواز بھی ایسا کٹ کٹ آ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ کیا وجہ ہے, اور آپ کی آواز کٹ بھی گیا تھا. آپ نے آ رہی ہے؟ ہاں آپ تھوڑا بہت آ رہے ہیں. اچھا اسپیکر تو آپ نے آن نہیں کیا ہوا ہے؟ نہیں اسپیکر نہیں آ ہوا. اچھا تو اس وجہ سے بھی کبھی کبھی ہو جاتے, آواز کی سمجھ نہیں آتی. جی اچھا 5واں آپ فرما رہے تھے, 5واں وجہ. ہاں یہ 4 بتایا تھے میں نے, جو انسان کے درپول میں آ رہے ہیں, مطلب ٹیچر لاپ بتایا تھا, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا صحیح نہیں ہے آج کل. جی جی ہیلو. جی جی بالکل, آپ کا آواز مجھے تھوڑا کم آ رہے ہیں. جی پلیز بتائیں کیا بتایا تھا آپ نے, کیا فرمایا؟ میں نے کہا تھا کہ آج کل ٹیچرز کا بہیویئر نہیں, 4تھا فیکٹر تھا یہ لاسٹ ون جو میں نے بتایا تھا. اچھا اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ سر پیرنٹس کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اچھا پیرنٹس کا کوئی کنٹرول نہیں, ان 4 فیکٹر میں نا غور کر لے. تو باقی جو آ جاتے ہیں اس کے بعد اس میں کنجوس میں, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ پاورٹی ہو, غربت ہو, تب بھی بندہ کنٹینیو کر سکتا ہے. تو وہ اس صورت میں ہے جب بچہ بڑا ہو جائے, اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے, تھوڑا سمجھدار ہو جائے. اچھا بات یہ ہے کہ جب بچہ شروع میں چھوٹا ہو, اسکول جانے کے قابل ہو جائے, پیرنٹس افورڈ نہ کر سکیں, تو پھر بڑا پرابلم ہوتا ہے. ہاں ہاں بالکل صحیح. آپ کا سگنل صحیح نہیں آ رہا ہے یہاں پر, تھوڑا سا آپ کی آواز کٹ کٹ آ رہے, تو میں آپ سے بات نہیں کر سکوں. بہت شکریہ آپ نے یاد کی ہے, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, بہت شکریہ. جمیل الرحمان صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کہی آپ سے, بڑی دلچسپ باتیں کہی آپ سے, اور یہ بہت ہی ایک بہترین باتیں اویئرنیس ہے جو ہم لوگوں کو دلا رہے, اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم آپ کی رائے بھی لیں کہ آپ کی رائے کیا ہے. میری اپنی رائے اپنی جگہ, اور آپ کی رائے کیا ہے یہ بڑی ضروری ہے. آپ کو کال کرنا ہوگا, اور یہ جو مسائل ہے لوگوں کے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے اس کو حل کرنا ہوگا. یہ فرض بنتا ہے, بلکہ میرا نہیں سب کا فرض بنتا ہے یہ کہ ہم
اس مسائل پہ قابو پائیں تو تھوڑا بہت ہم کوشش کریں. چلو کوشش تو کریں کم سے کم, اگر کچھ ہوتا نہیں تو کوشش تو ہم کریں, یہ ضروری ہے. مگر چلو ہم اس پروگرام سے تو کچھ سیکھیں. اور اچھا تو یہ ہوتے یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے مسائل, احساس ذمہ داری کا نہ ہونا, یہ میں اگلے کالر سے بھی پوچھوں گا کہ وہ کیا کہیں گے. معاشی حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے پڑھنا ہے پڑھ سکتا ہے, کسی بھی حالت میں پڑھ سکتا ہے. انسان کے اندر اتنی صلاحیت, اتنی طاقت ہے کہ وہ اگر سمجھ لے تمام مسائل حل ہو سکتا ہے. والدین کا بچوں کے طرف توجہ نہ دینے سے ذہنی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے ناکام ہونے کے خوف, ڈر, اور اس کی وجہ سے بھی کیا ہو سکتا ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. رکاوٹ کہاں پر ہے یہ آپ نے خود مجھے کال بھی کرنا, بتانا بھی ہے آپ نے کہ رکاوٹ کہاں پر ہے, اور میں بھی بتاؤں گا آپ کو, اور مسئلہ کو اس پروگرام میں حل کر دیں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین, بات ہمارے بڑے اچھے ہو رہے تھے, شکیل الرحمان صاحب سے بھی بات ہو رہے تھے, اور انہوں نے بھی بڑی واضح کر دی آپ کو کہ واقعی بہت سے مسائل ایسا ہے جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, اس پہ عمل کرنے چاہیے. ایک کال ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہے, کال لیتے ہیں اور پھر ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ احساس ذمہ داری کا نہ ہونا کیا پاسبل ہے, اس سے یہ بھی کوئی رکاوٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب فاروق بات کر رہا ہوں کراچی سے. طارق کراچی سے. واہ کیا بات. فاروق ہو فاروق صاحب, کیسے آپ؟ اچھے الحمدللہ. آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے آپ کے آواز سن کے. فاروق بھائی ذرا بتا دو کہ یہ وجہ کیا ہے, تعلیمی مسائل کیوں ہوتی ہے, کیا وجہ ہے, آپ کیا بتائیں گے؟ بڑا سیریس مسئلہ ہے نا, وہ بہت سیریس پروگرام ہے آج میرا, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, گھر گھر میں ہے. تو یہ کیا کیوں ہوتے ہیں ایسا؟ ڈاکٹر صاحب اس کی ایک تو وجہ تعلیمی مسائل بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہمارا مختلف رہا ہے. اچھا, ایجوکیشن اسٹینڈرڈ عموماً جو ہے وہ یہاں پہ یہ رہا ہے کہ غریب کا بچہ جو چھوٹے اسکول میں پڑھ رہا ہے, بڑا امیر کا بچہ جو ہے بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے. اس طرح ایک احساس کمتری خود بخود آگے چل کے پیدا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے اپنے ایجوکیشنل اسٹیٹس کے پاس پہنچتے ہیں, تو مطلب پروفیشنل کالج کی طرف پہنچتے ہیں, تو وہ جو چھوٹے علاقے کے بچے ہوتے ہیں, غریب بچے جو ہوتے ہیں, وہ مطلب پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ تعلیم اتنی اچھی نہیں ہوتی, اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. جو امیر بچے ہوتے ہیں اس قسم کے, جنہوں نے ہائی اسٹینڈرڈ ہائی کلاسز کے اندر پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک تو ایک وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹیچرز کا فقدان بھی ختم, وہ ایجوکیشن کا جو ایک تھا پہلے لوگوں کا جذبہ تھا, وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر چیز کمرشل ہوتی چلی جا رہی ہے. جو جس طرح ہم لوگ نے پڑھا ہے یا آپ نے پڑھا ہوگا, اس زمانے میں استاد جو بہت ہی محترم ہوا کرتے تھے اور بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے. لیکن اب چونکہ جو ہے ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے, تو وہ استاد کہتے ہیں کہ بھائی اپنا ٹائم پورا کیا اور گھر سے اپنے اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دیا اور اللہ خیر سے اللہ. تو ایک تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک احساس ذمہ داری ہے ایک ٹیچرز کے اندر, وہ ختم ہو گئی. دوسری بات, اسٹوڈنٹس میں بھی وہ احساس ذمہ داری ختم ہوگی کہ ہمیں پڑھنا ہے, پڑھ کے جو ہے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے, اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے, اپنے مستقبل بہتر بنانا ہے. ہر آدمی شارٹ کٹ کے چکر میں رہ گیا ہے, جس کی وجہ سے جو تعلیم کا جو ایکچوئل معیار ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. صحیح. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ایک وجہ, اہم وجہ تو یہی ہے. صحیح. ہاں بالکل, آپ دلچسپی اور جو آپ نے دو باتیں کہی ہے بڑی زبردست, کہ
ٹیچرز کا گائیڈنس صحیح نہیں ہے, ٹیچرز جو ہے نا وہ گائیڈنس نہیں ہے, بڑا رکاوٹ ہے, ٹیچر بڑا رکاوٹ ہے, کیونکہ اس میں لوگوں کی دلچسپی نہیں بڑھاتے ہیں اور ان کو طرز نہیں آتا ہے پڑھانے کا. اگر کسی کو طرز آتا ہو تو وہ جان بوجھ کر, تو میرے خیال دشمن تو نہیں ہے معاشرے کے, ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو طرز نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو رشتہ ہے ایک ٹیچر کا اور ایک اسٹوڈنٹ کا وہ ختم ہوتا چلا آ رہا ہے. جس طرح ایک رشتہ آپ کا ہمارے ساتھ ہے, آپ کی محبت ہمارے ساتھ, ہماری محبت آپ کے ساتھ, ہم جب بھی آپ سے بات کرتے ہیں آپ اسی محبت سے بات کرتے ہیں اور ہم آپ سے اسی محبت اور لگاؤ سے بات کرتے ہیں. وہ آپ کا ایک رشتہ ہمارا ہمیشہ سے ہے. ایسے رشتے ڈاکٹر صاحب اب نہیں ہیں جو ایک ایجوکیشن کے اندر, اس میں جو ہے ہر آدمی جو ہے ڈسٹرب ہوتا چلا رہا ہے, بچے اسپیشلی, اور جس کی وجہ سے یہ مسائل کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہو گئے اور ہر چیز کیونکہ کمرشل ہو گئی ہے. اس واسطے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شارٹ چیزیں کر لو اور جلدی سے آگے بڑھ جاؤ, اور ایسا ممکن نہیں ہے. شارٹ کٹ زندگی کا راستہ نہیں ہے. زندگی کا راستہ ایک مستقل مزاجی والا راستہ ہے کہ آدمی مستقل مزاجی سے اپنے کنسنٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے, اور اس میں سب سے بڑا جو ہے کردار والدین کا بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین قسم کے گائیڈنس دیں, کس طرح ان کو اپنی مستقبل گزارنا ہے, کس طرح معاشرے میں اپنا قدم لے کے چلنا ہے. یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی ختم ہو گئی. ہمارے والدین بھی جو ہیں اس وقت جو ہے وہ مطلب جلدی سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جلدی سے بڑا ہو جائے اور پیسے کمانے لگ جائے. طارق بھائی آپ بھی ٹیچر ہے؟ جی آپ بھی ٹیچر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب انجینئر ہوں. اچھا, جی, ہاں صحیح ہے. میں انجینئر ہوں. ہم نے جو میں اب اپنا ہی بتا رہا تھا کہ جب ہم نے پڑھا تھا اپنے اس میں, تو اس وقت ہم نے بہت اپنا ٹیچروں کے ساتھ احترام کے ساتھ اور ٹیچروں نے اتنی محبت کے ساتھ پڑھایا تھا. لیکن اب جو ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ ایک کمرشل ہو گئے, جلد سے جلد پڑھ لیا اور جناب وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا ٹائم گزر جائے, کس طرح ہم پروفیشنل زندگی کے اندر چلے جائیں. لیکن پروفیشنل زندگی کے آنے کے اندر جو ہے آپ کو مستقل مزاجی بہت شدید ضرورت ہے. اور مستقل مزاجی نہ ماں باپ کے اندر ہے نہ اسٹوڈنٹس کے اندر. اسٹوڈنٹ کا اس میں زیادہ اتنا وہ نہیں ہے, لیکن والدین کا بہت بڑا حق ہے اور وہ ٹیچرس کا بہت بڑا حق ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور والدین اپنے بچوں کو جو ہے بہتر طریقے سے اس کو گائیڈنس دے سکیں. صحیح, بالکل صحیح فرما رہے ہیں طارق بھائی. بات یہ ہے کہ احساس ذمہ داری کا نہ ہونا, یہ ٹیچر کا احساس ذمہ داری جو ہے وہ پڑھانے کا, اور جو اسٹوڈنٹ کا جو پڑھنے کا احساس ذمہ داری ہے وہ نہیں ہے, اور جو والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ نہیں ہے. یعنی ہم ذمہ داریاں نہیں لیتے ہیں, پھر اس میں ایفینٹی نہیں ہوتی ہے, پھر اس میں کمیونیکیشن نہیں ہوتے, پھر ریالٹی کو نہیں سمجھتے ہیں ہم, پھر اس کے پاس اس چیزوں پہ پڑھانے کا ہمارے پاس نالج نہیں ہوتی ہے, سلوک کرنے کا, باڈی لینگویج وغیرہ کو اپنانے کا طریقہ سلیقہ بتانے کا وہ ہمارے پاس وہ طرز نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک دم ایکشن لیتے ہیں اور اینڈ اس کا بہت برا ہوتا ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو مثال دی نا کہ آپ کو اور ہمارا رشتہ ہے, جی صحیح, آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ مرتزندہ قائم ہے اور ہماری ہی محبت آپ کے دلوں میں قائم ہے. ایک روحانی رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے, بہت خوبصورت. یہی رشتہ اگر اس معاشرے کے اندر ایک عام جو تعلیم ہو رہی ہے معاشرے کے اندر اگر اس طرح ہو جائے تو آپ دیکھیں گے معاشرہ کیسا گلنار بن جائے. یقین مانے, بالکل یقیناً 100%. میں سمجھتا ہوں پورا دنیا گلنار بن جائے. آپ نے گلنار کہا تھا نا؟ جی پورا دنیا گلنار بن جائیں گے, پورا دنیا باغ بن جائیں گے, خوشی بن جائیں گے. واقعی حقیقت میں جس طرح میرا رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے, آپ کا رشتہ میرے ساتھ ہے, جی ڈاکٹر صاحب, وہ ایک محبت کا اور ایک ایسا احساس کا, ایک خوبی کا, خوشی کا جو رشتہ ہے ہمارے جو ہے نا ایک روحانی رشتہ ہے ڈاکٹر صاحب. جی, تو وہ ایک ایسا باعث بنتا ہے کہ انسان خود بخود اگر ان کو سمجھ نہیں بھی آ جاتا ہے تو آپ کی باڈی لینگویج سے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں طارق بھائی کہ میں فاروق میں یہاں پر جب پہلے بار جب میں نے پڑھانا شروع کر دے تو مجھے لینگویج بھی صحیح نہیں آتا.
مجھے صحیح جو ہے نا وہ لینگویج بھی صحیح نہیں آتا، مگر میری باڈی لینگویج سے لوگ سمجھتے تھے. جی ڈاکٹر صاحب. آپ بتائیں کہ اگر انسان کے باڈی لینگویج سے کوئی نالج حاصل کرتے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی حالانکہ ڈاکٹر صاحب جب آپ لیکچر دیتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، آپ کی بہت پیور اردو نہیں ہے، لیکن جو رشتہ آپ کا الفاظوں کا ہمارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہم ہر چیز سمجھ لیتے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے الفاظ سے ہمارے ہر ایک چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ چیز جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ کنیکشن ہے، یہ ایک ایسا کنیکشن ہے جو محبت کا کنیکشن ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ اگر تعلق قائم ہو جائے تو دنیا کی کوئی لینگویج اس کے آڑے نہیں آ سکتی. محبت کی لینگویج سب سے بڑی لینگویج ہے، باڈی لینگویج سب سے بڑی لینگویج ہے. آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جب انٹر لنک ہو جاتا ہے محبت کے ساتھ تو دنیا کی ہر لینگویج اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. بالکل صحیح فرما رہے، بالکل صحیح فرما رہے. بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ یہ پڑھانے کا جو طریقہ ہے سن رہے لوگ انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے سارے کچھ. بس یہ ہے کہ احساس ذمہ داری اگر ہے تو یہ تمام چیزیں احساس ذمہ داری سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی ذمہ داری. جس طرح آپ ہمارا خیال کرتے ہیں، ایک آپ کی آواز پہ جو ہے ڈاکٹر صاحب ہم فوراً آپ سے رابطے میں آ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ ایک لینگویج ہے، یہ ایک محبت کی لینگویج ہے جو آپ کے اور ہمارے درمیان ہے، جس کی وجہ سے ہم دوسرے سے محبت کرتے ہیں. آپ کی ہر بات کو ہم منون تسلیم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی جو محبت ہمارے ساتھ ہے اور ہماری محبت آپ کے ساتھ ہے. یہی ایک ایسی لینگویج ہے جو ہم چونکہ آپ کو بھی ایسا ذمہ داری ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں بھی ایسا ذمہ داری ہے آپ کے ساتھ کہ ہم دونوں ایک کنیکشن میں جڑ گئے. یہ احساس ذمہ داری میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں نا دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اور جی ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل 100% صحیح کہا آپ نے. اور ایک روحانی راہ ہوتے ہے، رشتہ ہوتے ہے. جی وہ روحانی کنیکشن آپ کا ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ مستقبل تک قائم رہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کون بناتے ہیں کون نہیں بناتے ہیں. اب آپ نے بنایا ہوا ہے فاروق بھائی، آپ نے بنایا ہوا ہے تو جی ڈاکٹر الحمدللہ. تو یہ جو ہے نا ایک ہوتا ہے یہ ہے کہ انسان خود وہ ایک دل کا ایک کنیکشن آٹومیٹیکلی بن جاتے ہیں، اور وہ پھر اگر یہ تعلق بنانا چاہتے ہیں، کوئی بھی شخص بنانا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، مگر سچی دل سے ہو. کوئی اگر پڑھانا چاہتا ہے تو سچی دل سے، اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو سچی دل سے، دلچسپی سے. جی ڈاکٹر صاحب یہی چیز میں کہنا چاہ رہا تھا. جی اس کی اہمیت کا پتہ ہو نا، ان کو اہمیت، اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہو تو پھر دلچسپی خود بڑھ جائیں گے نا. جی ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں بہت اچھی بات ہے. آپ سے بات ہو گئی، آپ نے اتنے خوبصورت باتیں کہی ناظرین کے ساتھ، اور آپ نے بہت کچھ ماشاءاللہ بتایا اور بہت بہترین بتایا. تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا. انشاءاللہ بہت شکریہ صاحب، دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہاں ناظرین، کبھی کبھی افسوس بھی ہوتے ہے اور کبھی پھر خوشی اس بات کی ہوتے ہے کہ چلو کچھ تو جانتے ہیں ہم جو کہ بتا سکے، لوگوں کو گائیڈ کر سکے. اور کبھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی پریشانی ہو جاتے اس وجہ سے کہ اس طرح کیوں ہوتے ہیں. جب ایک انسان، ایک ٹیچر، ایک پرنسپل، ایک یہ شخص یہ ذمہ داری لے رہے کسی کے بچے کا، تو وہ پھر ایسا کیوں ہے. اور اس طرح کی ایک والدین جو والدہ ہے، والد ہے، وہ بچے کو پیدا کرنے کی ذمہ داری تو لیتے ہیں، مگر اسے تربیت دینے کی ذمہ داری میں ان کی دلچسپی اتنا نہیں ہوتی ہے جتنا کہ ان کو صرف پیدا کرنے میں ہوتی ہے. تو آپ بتائیں کہ اس طرح کیوں، ایسا کیوں ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پر تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے انسان کو. بہرحال مقصد ہمارا زندگی میں یہ ہے کہ ہر کوئی آج کل ہر ماں باپ پرفیکٹ ہے، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پرفیکٹ. پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ سمجھتے ہیں. ہم نے تو بچوں کو بڑی تربیت دی ہے. میں چند سال پہلے بچوں کو پڑھاتا تھا، بلکہ ایون پچھلا سال بھی یہ بات میں نے سنی تھی.
نہیں الحمدللہ ہمارے بچے تو بڑی تربیت ہے اور بہت اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے پڑھتے ہیں، ذہن بہت اچھے ہیں، فلاں اس طرح کے فلاں اس طرح کے۔ وہی والدہ خود ڈپریشن کی شکار ہے اور خود نفسیاتی مسائل کی شکار ہے، خود جوڑوں کا درد ہے ان کو، خود ان کو کمر کا درد ہے، سر درد ہوتے ہے ان کو، خود معدے میں پرابلم ہے ان کو۔ آپ بتائیں وہی والدہ اسی بچوں کو تربیت دے رہے ہیں تو اس والدہ میں کتنے پرابلمز ہوں گے اور وہ بچوں میں کتنے پرابلمز منتقل ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے پرفیکٹ ہیں، پلیز یہاں پر پھر علم ختم ہو جاتا ہے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے بہت بڑے بڑے اسکول میں پڑھتے ہیں تو اب میں ان کو بتایا نہیں، بہت سی خامیاں ہیں بچوں میں اور یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کو بھیجنا ہے۔ واقعی اس میں ڈفرینس انہوں نے دیکھا اور پھر بتایا کہ واقعی ہم صحیح نہیں کر رہے اور ہر بچے کو پڑھنا چاہیے، ذیل سائنسز کو، سمدہ ہیلنگ کو اور HMF کو، PMBL کو، دا پاور آف مائنڈ، باڈی لینگویج، اور ہمیں کورس کرواتا ہے چلڈرن ڈسپلن ٹیکنیکس، وہ بھی پڑھاتا ہے۔ ہم ایک کال ہے، کال لیتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کالر سے ہم پوچھتے ہیں کہ معاشی حالات کے یا برے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے سے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی سر میں عمر حیات بات کر رہا ہوں سر، کراچی سے۔ عمر حیات؟ جی 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 کراچی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟ بس سر اللہ کرم ہے، آپ کی دعائیں چاہیے سر۔ ہاں بڑی اچھی بات ہوئی آپ کے آواز سن کے، آپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ سر۔ جی عمر بھائی، عمر حیات، واہ کیا بات ہے، کیا نام ہے زبردست۔ عمر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ تعلیمی مسائل کیوں ہوتے ہیں، کیا وجہ ہیں؟ سر آج کل جو ہے وہ مطلب جو اسکول جانے والے بچے ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں جانے والے بچے ہوتے ہیں، ان میں تعلیمی مسائل بہت سارے ہیں، مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو کچھ مطلب اسکول کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، کالج کی طرف سے بھی مسائل ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں بے تحاشا، ٹینشنز ہوتے ہیں، بچوں میں بھی ٹینشن بہت زیادہ آج کل ہے، پڑھائی کی ٹینشن ہوتی ہے، سلیبس مکمل نہیں ہو رہا اس کی ٹینشن ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہ معاشی طور پر، اکنامی طور پر جو ہے وہ مالی طور پر پریشانی ہوتی ہے، گھریلو ٹینشن ہوتی ہے بچوں کو، تو اسی میں بچے جو ہے وہ پھر نفسیاتی جو ہے وہ مسائل میں، نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صحیح، ہاں ہاں۔ اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے سر کہ جب بچہ نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور مختلف نفسیاتی بیماریوں کے علاوہ اور فزیکل بیماری میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پورا تعلیم پہ بھی توجہ نہیں دے سکتا ہے وہ۔ تو آپ مین وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے پہ کون سا وجہ ہے، سیکنڈ پہ، تھرڈ پہ اور فورتھ پہ کون سے یہ مسائل؟ سب سے پہلے پہ کون سا مسئلہ ہے جو کہ تعلیمی مسائل کے باعث بنتے ہیں، یعنی ایک مسئلہ بن جاتا ہے، تعلیمی مسائل میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ سب سے پہلا کون سا مسئلہ ہے؟ یہ سر سب سے پہلے نفسیاتی جو مسئلہ ہوتا ہے نا سر، سوچ جو ہوتی ہے، نفسیاتی نیگیٹو سوچ، نیگیٹو سوچ ہے۔ صحیح 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 صحیح۔ یعنی کام کرنے سے پہلے آپ سوچیں گے کہ بھائی اس سے یہ نقصان ہو جائے گا، وہ بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بچے اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں، سوچوں کی بیماری میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سوچتے رہتے ہیں، سوچتے زیادہ ہیں۔ یعنی آپ کا مطلب ہے سوچ چینج کرے، مثبت کرے تو تعلیمی مسائل اچھی ہو جائے گی۔ اچھا، سوچ کو بالکل مثبت کریں جی، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کریں، اپ ٹو ڈیٹ کریں، اور نفسیاتی طور پر جو ہے نا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پہ کیا ہے؟ سیکنڈ میں سر بچوں کی جو فزیکل بیماریاں ہوتی ہیں نا، جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، فزیکل قسم کی، جو پتہ نہیں چلتا کہ بچے میں کیا بیماری ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں ہاں، صحیح صحیح۔ تو کچھ والدین جو ہے وہ ان بیماریوں کو چھوٹی موٹی بیماری سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو عام بیماری ہے۔ ذہنی اور جسمانی بیماری اگر ہے تو وہ اس کے بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ذہنی اور جسمانی بیماریاں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں، یہ انسان کو ناکام کر دیتی ہیں، ناکام در ناکام کرتی چلی جاتی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، صحیح بات، کسی بھی تعلیمی میں کیا کسی بھی عام زندگی میں دیکھیں نا بس۔ صحیح بات ہے، صحیح 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 کہہ رہے ہیں، صحیح بات ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اور یہ آپ کی 3 وجہ ہو گئے، چوتھا کون سا ہے؟ چوتھا بھی کوئی وجہ ہے؟
جی سر، چوتھی وجوہات بچوں میں جو ہے وہ عام طور پر جو پائی جاتی ہے وہ جو ہے بس روحانی ٹائپ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو مطلب عجیب قسم کی ہوتی ہیں، جو ان کو اندر سے جو خوف زدہ رکھتی ہیں بس. صحیح بات ہے. عمر بھائی کوئی طریقہ علاج بتائیں اس کا، کیا تعلیمی مسائل کا جو ہے نا کیا طریقہ علاج ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے جو کہ طریقہ علاج تو سر مختلف ہیں، لیکن اس میں جو ہے سمدھا ہیلنگ میں بہت اچھا ہے. اس میں یہ ہے کہ طالب علم کو جو ہے وہ آپ پانی بھی جو ہے وہ انرجائز کر دے سکتے ہیں، ہیلنگ بھی کر سکتے ہیں آپ ہاتھ رکھ کے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے اس کو آپ کوئی دھاگا وغیرہ کوئی چیز بھی جو ہے انرجائز کر سکتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. انرجی سے جو ہے کافی مسئلے مسائل جو ہے حل ہو جاتے ہیں. صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے. بہترین بات کہی ہے آپ نے، بہت خوبصورت بات کہی، بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے، بہت اچھے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے آمین آمین. عمر. اور انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے، یہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. آمین سر. تھینک یو، آپ نے یاد کی ہے، بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی. دعا میں سر یاد رکھیے. بالکل، اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے. اللہ حافظ. جی عمر حیات نے بڑی اچھی باتیں کہی آپ سے، شکیل الرحمان صاحب نے بھی بات کہی آپ سے، اور باقی بھی جتنے بھی یعنی بڑی اچھے باتیں آپ سے ہو گئی. اور ساتھ ہی جو ہے نا آپ کو فاروق بھائی نے بھی بڑی اچھی باتیں کہی تھی. بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، یہ رکاوٹیں ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے. اور صرف نہ تنہا ہمارے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. باہر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ بالکل ہی دلچسپی نہیں لے رہے. اور تو اس وجہ سے ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا وجہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی خوف بھی یہ باعث بنتا ہے. خوف، بے جا خوف، انجانا خوف، اور یہ چیزیں وہ جو ہے نا ایگزام کے خوف جو ہوتی ہے، جو ہے نا امتحان کے خوف جو ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ انزائٹی بدترین چیز ہے، اور یہ ایک نفسیاتی یعنی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، اور یہ حل طلب ہے، اور یہ حل طلب بھی ہے، اور یہ حل ہو بھی سکتا ہے. دونوں یہ تمام مسائل حل طلب ہے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے. کام ہونے کے خوف کی وجہ سے، ناکام ہونے کے خوف کی وجہ سے، پڑھائی کا زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے بھی ہے، یہ بھی وجہ ہے. کیونکہ پڑھائی کے زیادہ جو وجہ ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے بوجھ ہے اس پہ. آج کل اتنی زیادہ وہ سبجیکٹس ہو گئے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا ایسا ہے جیسا کہ ایک کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک ہے، کہ بس کوشش ہو رہے ہوتا ہے کہ اس میں جتنا چیزیں سیو کرتے رہے اور بڑھتے جائے بس. تو یہ بھی ایک بوجھ بھی ہے. اور پھر جب اتنا زیادہ بوجھ ہے، پھر دلچسپی نہیں ہے اس میں، اور ساتھ جو ہے نا ان کو کوئی ذہنی اور جسمانی یا کوئی عارضہ ہے. تو یہ سب مل کے آپ بتائیں کہ ایک شخص کیسے کامیاب ہوں گے اور کیسے پڑھیں گے. پھر ایک احساسی ذمہ داریاں اگر نہیں ہے اور دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی دوسرے کاموں میں اس سے بہتر ہے. کیونکہ انٹرنیٹ ہے، وہ بچہ جا کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں گے، بچی جا کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں گے. انٹرنیٹ پہ اب بہت سارے پکچرز ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ملتے ہیں، مختلف قسم کے ویڈیوز ملتے ہیں. پھر ٹی وی ہے آپ کا، اور اس کو مختلف قسم کے ان کے دلچسپ 100-200 چینل ہے. دلچسپ کوئی ان کا مووی لگی ہے اس پہ ہے. تو کیسے وہ پڑھیں، کس طریقے سے پڑھیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے اہم ترین بات اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ دلچسپی بڑھائیں اپنا، یا کسی کی دلچسپی آپ بڑھانے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی ایک اچھا رویہ اختیار کرے، اور ایسے دوستوں سے بیٹھے، ایسے دوستوں کے ساتھ رویہ اختیار کرے. اور ایسے ایک کالر ہے، کال لیتے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میں ہینا بات کر رہی ہوں، آپ کی اسٹوڈنٹ ہینا سہیل.
کیسے ہیں آپ؟ اینا سہیل کیسے آپ؟ اچھی ہے، خیریت ہے نا؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعائیں ساتھ ہیں. جی ماشاءاللہ. اینا کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی 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 کیسے ہیں؟ اچھے ہیں ماشاءاللہ. جی نا، یہ تعلیمی مسائل کیوں ہوتے ہیں؟ میں تو خود بھی ایجوکیشن میں ہی ہوں، ٹیچنگ بھی کرتی ہوں میں. اچھا. تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تو میں ایک تو تعلیمی مسائل یہ کہ ہمارا ایک تو کچھ سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ بچوں کا جو نا اٹینشن بہت ڈائیورٹ ہو گئی ادھر ادھر. اچھا مجھے ہنا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے پہ کون سا مسئلہ ہے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ؟ یہ مجھے 4 چیزیں بتاؤ کہ سب سے پہلے پہ کون سا مسئلہ ہے تعلیم کا، سب سے پہلے پہ کون سا رکاوٹ ہے تعلیم میں جو بنتے؟ سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ بچے کی جو ایک جو شوق ہونا چاہیے نا تعلیم کی طرف. کیا بات ہے، شوق، زبردست بات کی، بس صحیح ہے، وہ پیدا نہیں ہو رہا. صحیح ہے. دوسرے پہ بہت اچھی بات کہ تعلیم کی طرف شوق ہو، اور پھر اس کے بعد اس شوق کو پورا کرنے کے لیے جو ایک محنت کرنے کی جو لگن پہلے جو تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، بہت زبردست بات آپ نے کہی. فرسٹ پہ یہی مسئلہ ہے. جی سیکنڈ کا بتائیں. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ جب بچے پڑھنا بھی اگر چاہ رہے ہوتے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو اتنا اوور برڈنائز کر دیا ہے. پہلے ہم 4 سبجیکٹ پڑھاتے تھے، بچہ پہلے اس کو سمجھتا تھا صحیح سے، پھر آگے کچھ کرتا تھا. واہ واہ کیا بات ہے. اس کی وجہ سے دلچسپی ختم ہو گئے. اور تھرڈ پہ کیا ہے نا؟ تھرڈ پر یہ ہے کہ دوسری ہم لوگوں نے بچوں کو جو ہے نا باقی جو چیزیں نا پڑھائی کے علاوہ کھیل، ٹی وی، اور ہم نے بچوں کو نا انٹرٹینمنٹ زیادہ دے دی ہے. زیادہ ہو گیا، وہ آنا ہی نہیں جاتا اس طرف. اوور ہو گئے. وہ صحیح بات ہے. انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، اور یہ اس طرح کا بکس کی طرف آنا نہیں چاہتے. دماغ جب بچہ اپنا یوز نہیں کرے گا، کتاب نہیں لگائے گا، پڑھے گا نہیں، خود سے استعمال نہیں کرنا چاہتے بچے دماغ. اور فورتھ پہ کیا ہے؟ فورتھ پہ نا، فورتھ پہ بھی میں یہی کہوں گی کہ پورا ہی ہمارا ایک جو سسٹم ہے وہ سب ملا کے جو ہے ایک اچھا بچہ بناتا ہے کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو وہ فورتھ پہ میں کہوں گی کہ شاید ہماری اپنی تربیت کی کوتاہی ہے کہ ہم سب کچھ دے تو رہے ہیں بچے کو، لیکن جو اس کو چاہیے وہ نہیں دے رہے. صحیح. اپنے حساب سے ہم بہت کچھ دے رہے ہیں بچوں کو. ہم بڑے مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ہم بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں اسکولوں پہ، تعلیم پہ. پیرنٹس جو ہے آج مطلب پہلے ہمارے شاید پیرنٹس نے اتنا نہیں کیا جتنا ہم چاہ رہے ہیں کہ بس ہمارے ذہنوں میں ہر وقت یہی رہتا ہے. لیکن جو ہمارا مین چیز ہے نا، ہم تربیت بھول رہے ہیں. تربیت ہوگی تو تعلیم سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. کوئی مختصر سا علاج بتائیں. مختصر سا علاج یہ ہے کہ تعلیم اس وقت کارآمد ہوگی جب تک ہم اس کے ساتھ تربیت نہیں لے کر آئیں گے. پہلے بچے کی گھر سے جب تربیت ہوگی، سب سے پہلے تو کہ اس کے اندر شوق پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے. کس طرح تو کیسے شوق پیدا کرے، ذرا ایک ٹپ بتائیں، شوق کیسے پیدا کرے؟ دیکھیں جب مطلب بچہ میں نے اس کو مونٹیسری ڈائریکٹر کا ڈپلوما بھی کیا ہے. تو مطلب جب چھوٹے ایج میں بچے ہوتے ہیں نا، آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہر چیز اپنے ہاتھ سے کر کے دے رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر وہ جو شوق ہوتا ہے نا، وہ جو شروع بچپن میں جو بچے کو گاڈ گفٹڈ جو ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود سے کرنا چاہتا ہے سب کام. ہم اتنا ٹوکتے ہیں بچے کو، اتنا ٹوکتے ہیں کہ شروع سے ہی ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ ارے یہ چیز گندی نہ ہو جائے، یوں بیٹھ نہ جائے، یہ چیز خراب نہ ہو جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی اپنے اندر کی جو ایک ایفرٹ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو بچے کو گھر سے جو ہے نا یہ پریکٹیکل لائف کی جو چیزیں ہیں نا وہ خود سے کرنے دیں. 2 سال 6 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے 6 منتھ کا، وہ جب سے ہی وہ ایک چیز بلکہ 2 منتھ سے ہی پک کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم پہلے اپنے سراؤنڈنگس کو ہم صحیح کریں، جب 6 منتھ میں جب ہم بچے کے سامنے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں گے تو آبویسلی جب وہ بولنا اور سیکھے گا، لکھنا سیکھے گا، تو وہ اس کو ترجیح نہیں دے گا. وہ دیکھے گا پیرنٹس میرے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو مجھے ٹی وی ہی دیکھنا ہے. جب وہ بولنا شروع کرے گا تو وہ بھی انہی چیزوں کا اظہار کرے گا.
جو والدین کریں گے تو سراؤنڈنگس کو خود اچھا ماحول دیں، کیوں وہ جب تک بولنا نہیں سیکھ رہا وہ سب دیکھ رہا ہے اپنے سراؤنڈنگ سے نا، اور جس ٹائم سے بولنا سیکھا. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے. سوری، بڑی اچھی باتیں کہی آپ نے، بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ پھر دوبارہ بات کریں گے. بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی. تھینک یو ویری مچ، آپ نے یاد کیے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بڑے اچھی باتیں کہی آپ نے اور بہت خوبصورت باتیں ہوئی. ناظرین یہاں پر کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے بہت ڈسکس کیے بہت سی چیزوں پہ. اگلا جو میرا پروگرام ہوگا کامیاب اور خوشگوار زندگی کیسے، یہ ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اور کامیاب اور خوشگوار زندگی کا حل ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم وہ گزارنا چاہیے. ہمارا حق ہے کامیاب اور خوشگوار زندگی. کس طرح ہم اپنے آپ سے پیار کریں اور اپنے صلاحیتوں کو اجاگر کریں، اور کیسے اپنے آپ پہ یقین کریں اور اپنے اللہ پہ اپنے آپ پہ یقین کیسے اور بڑھائیں تاکہ ہم ہر کام میں کامیابی کو حاصل کریں. اور کس طرح کے جو ہے نا وہ نیگیٹو باتوں سے بچے اور نیگیٹو سلوک تھنکنگ سے بچے، اور کس طرح ہم محبت کو بڑھا سکے اور تاکہ لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوتے ہوئے ہمارے پاس آئیں، اور سچائی کو کیسے بیان کریں، اپنے سچائی جو ہے ہمارے اندر، اور کس طرح کہ ہم اس کو اجاگر کریں، اور اس طرح اپنے آپ کو اور دوسروں کو کس طرح کہ ہم موٹیویٹ کریں، موٹیویشن اپنے کو دلائے. اپنے زندگی میں فیصلہ کرنا کیسے سیکھیں ہم، یہ میں آپ کو بتا دوں گا. اپنے خوف پر قابو پانا، اپنے صحت کو خیال رکھنا، اپنے مستقبل کے لیے آج سے پلاننگ کرنا، یہ تمام چیزیں ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ سیکھیں گے. اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا، اپنے میموری کو سٹرونگ بنانا، اپنے تعلیمات کو سٹرونگ بنانا، اپنی چیزوں سے دلچسپی لینا کیسے ہم سیکھیں، یہ اگلے پروگرام بالکل بھولنا مت. بڑی اہم پروگرام ہے کامیاب اور خوشگوار زندگی. ملتے ہیں کل کامیاب اور خوشگوار زندگی میں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے. اللہ حافظ.